جو حالانکہ علی علیہ السلام کے مقابلے میں جو بھی آ جائے، اہل سنت کا یہ موقف ہے، چاہے جنگ جمل ہو، چاہے جنگ صفین ہو، چاہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہو رضی اللہ تعالی عنہا، چاہے یہ جمل والے معاویہ بن ابو سفیان اور عمر بن العاص، جو بھی ان کی پوری جماعت ہے، پوری ٹیم ہے، جو بھی علی علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، یہ اہل سنت کا دو ٹوک کیٹاگوریکلی موقف رہا ہے کہ وہ حق پر نہیں تھا جو علی علیہ السلام کے سامنے آیا، حق علی علیہ السلام کے پاس تھا۔ تو حق ہونے کے باوجود بھی آقا علیہ السلام نے فرما دیا اللہم آدر الحق ما هو حیث دارا، یہ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، حدیث صحیح۔ آقا علیہ السلام آپ دیکھیں نا، ہم عائشہ نے جب وہ کتوں کو بھونکتے ہوئے سنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ان کو احساس ہو گیا کہ خوارج کی باتوں کا وہ نشانہ بن گئی ہیں۔ وہ منافقین تھے درمیان میں، ان کو ورگلانے والے، یہ وہ نہیں اگر مگر کرنے والے، یہ ساری منافقین کی سازش تھی جو اسلام کے دشمن تھے۔ بالکل، وہ دونوں طرف معاملات وہ دونوں طرف سے کھیل رہے تھے، ان کا اصل مقصد تھا کہ اسلام کو نقصان پہنچانا۔ تو جب آقا علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ مولا جدھر علی مڑ جائے تو حق کو ادھر موڑ دے، یہ نہیں فرمایا کہ جدھر حق کو ادھر علی کو چلانا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جدھر علی مڑ جائے تو حق کو ادھر موڑ دے، ادھر پھیر دے، یعنی کہ علی علیہ السلام کا بولنا حق بن جائے، علی کا فرمان ہی حق، علی کے حکم فرمان آرڈر کے آگے اگر مگر نہ کوئی کر سکے، ایف بٹ نہ کر سکے، جو علی کہہ دے سمجھ لو حق ہے، علی سراپا حق ہے۔ آقا علیہ السلام کی یہ حدیث ہے اور جامع ترمذی میں ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق علی علیہ السلام حق ہیں، تو جو کہتے رہے، تو جو ان کے بالمقابل آ گئے آصف بھائی، تو آج اگر ہم ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہے تھا وہ تھا، اگر اہل سنت کا ایک اور نقطہ میں آپ کو بتاتا ہوں، دو ٹوک موقف ہے اہل سنت کا۔